بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 155 بخاری شریف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اس جیسا کوئی لفظ فرمایا اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ جب آدمی استنجا کرے تو ظاہر اس زمانے میں جو پانی کے مسائل بھی ہوں گے، اور راستے میں چلتے ہوئے کہیں اگر آدمی کو ضرورت پڑے تو پھر وہ مٹی کا استعمال یا مٹی کے پتھر کا استعمال کرے تاکہ اس میں کوئی قطرہ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس حدیث کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 156 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ اور یہ حدیث ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ سے بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے سنا، ان سے عبد الرحمن نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مطلب یہ کہ ناپاک چیز کا استعمال سے گریز کیا جائے، یہ مقصد بتایا گیا۔ حدیث نمبر 157 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں ہر وضو کو ایک مرتبہ دھویا۔ یعنی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے وضو میں جو بھی یعنی چہرے کو یا ہاتھ کو یا پیر کو تو ایک مرتبہ دھویا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث نمبر 158 نمبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ اب اس میں 2 بار دھونے کا ذکر آیا ہے تو مختلف وقتوں میں مختلف باتوں کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔